کیونکہ امام رسول اللہ ہی سب کے ہیں نا، لیکن ان کو امام نہیں کہا جا سکتا، وہ نبی ہیں. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، وہ نبی ہیں، اطاعت رسول ہے. کیا امام ابو حنیفہ اپنی اطاعت کروا رہا تھا؟ اس لیے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو حضور کو چھوڑ کر کسی امام کی تقلید کرتا ہے وہ رسالت فی شرک کرتا ہے، شرک پھر رسالت کرتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسالت میں شرک ہے نبی کو چھوڑ کر. ارے بابا، نبی کو چھوڑ کر نہیں، قرآن و سنت کو پکڑ کر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے ایک طرح سے نماز ادا ہی نہیں کی. جیسے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 نبوت کو یا 11 نبوت کو ان کا وصال ہوتا ہے، ان کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا گیا، ویسے ہی ان کو دفن کیا گیا، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ تھا ہی نہیں. اس لحاظ سے آہستہ آہستہ احکامات اترے، اور یہ احکامات حجت الوداع کے موقع پر جب قرآن اترا ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس وقت مکمل ہوئے. اور یہ جب ہمیں احادیث مختلف قسم کی ملتی ہیں نا، تو اس لیے ملتی ہیں کہ ہمیں کیا کہتے ہیں، راوی جو آتے گئے نا، تو محدثین نے صرف اکٹھی کی ہیں. کسی محدث نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ صحیح حدیث کے مطابق میری نماز ہے جو میں نے کہی ہے اور اس طرح پڑھنی ہے. کسی نے پڑھ کر نہیں دکھائی. تو ہمارا اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ بھئی جو مرضی احادیث ہوں ہماری ہیں، لیکن تمہارا قانون و اصول کیا ہے عمل کرنے کے، اس کا نام بتاؤ جس نے بتایا. جب آپ نام نہیں بتائیں گے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، شیعوں کی طرح تقیہ کر رہے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کہ بھئی میرا دین جڑا میں اتھوں نکل گیا نا. اور یہ اب آگے جو دور آ رہا ہے نا بیٹے، یہ اسلام کے خلاف آئے. یہ میری آبزرویشن ہے، میں آپ کو بتا دوں، میری آبزرویشن ہے کہ دین پر چلنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اب جو دوڑ ہے نا وہ پیسے کی. ہم سب لوگ جو ہے نا، یہ ہمارا جو یہ کیا کہتے ہیں پاکستان ہے، یہ ہمیشہ سے عربوں کو فالو کرتا ہے، خاص طور پر سعودی عرب کو فالو کرتا ہے. اگر سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے نا، ہم بھی یہاں پر وہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اب سعودی عرب میں جو فحاشی کا سسٹم قائم ہونے لگا ہوا ہے نا، ہم بھی وہی فالو کریں گے. مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، ویسے مطلب کہ تھوڑا کر کے سوتر کرتا جائے گا. میں کہنا پہ سوتر کرتا جائے گا نا، بولنا بند کر دیا جائے. کہتے ہیں نا آزادی رائے ہونی چاہیے، پر آپ کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی. اور جو بھاگنا چاہے بھاگ جائے گا، اس کی مرضی ہے. گمراہی زیادہ ہو جائے گی نا. حضور نے شاید فرمایا تھا نا کہ گمراہی اس لیے زیادہ ہو جائے گی، عالم مر جائیں گے اور لوگ مسئلے پوچھیں گے ان سے جو خود گمراہ ہوں گے، اس لیے گمراہی زیادہ ہو جائے گی. تو ہم تحقیق کرنے والے نہیں. ابھی میں نے ایک لفظ بولا تھا، کیا؟ مولود کعبہ. کیا بولا تھا؟ مطلب کیا تھا؟ کعبے کے اندر پیدائش. اس میں ہم پڑھتے ہیں صحیح مسلم 3859، صحیح مسلم کی حدیث ہے 3859. امام مسلم بن حجاج نے کہا کہ حضرت حکیم کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے 120 سال زندگی پائی. کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے 120 سال زندگی پائی. یہ صحیح مسلم 3859 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. مستدرک حاکم میں 6044 حدیث ہے. مصعب بن عبداللہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کرنے کے بعد فرمایا، ان کی والدہ فاطمہ بنت ظہیر بن اسد بن عبد العزیٰ، انہوں نے حکیم کو کعبے میں جنم دیا. یہ حاملہ تھیں، کعبے میں گئیں اور وہیں ان کو درد ذیل شروع ہو گئی اور حکیم کی پیدائش ہو گئی. چمڑے کے قلین پر پیدائش کا عمل ہوا اور ان کے جو نیچے جو کپڑے تھے وہ زمزم کے کنویں پر لا کر دھوئے گئے. نہ ان کے سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا نہ ان کے بعد. ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم میں ایک حدیث آ گئی کہ حضرت حکیم بن حزم جو ہیں وہ پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں. مستدرک حاکم میں انہوں نے تفصیلی بتا دی کہ بھئی یہ پیدا ہوئے کہاں پر؟ آب زمزم کے کنویں پر لا کر ان کے کپڑے دھوئے گئے، اور ان سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. اب اسی حدیث کو مستدرک حاکم، یہی حدیث 6044، اس کے نیچے امام حاکم نے جنہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو مذہب ہے نا، اس حدیث کے آخر میں وہم ہوا ہے. اس حدیث کے
آخر میں وہم ہوا ہے کیونکہ اس بارے میں روایات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ حضرت فاطمہ بن اسد نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کعبے کے اندر جنم دیا. غور کر لینا میری بات، نہیں تو میں کراواں گا. امام حاکم نے اپنی جو حدیث لکھی اس کے بعد نیچے کہا کہ یہ نا جو راوی ہے نا انہوں بہم ہو گیا سی. حالانکہ وہ کہتے ہیں حد تواتر تک یہ احادیث پہنچی ہیں، حد تواتر تک یہ حدیث پہنچی ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی والدہ ہیں، وہ بھی ایمان لے آئی تھی بعد میں. اور ان کی قبر جب بنی تھی تو حضور نے اس کے اندر لیٹ کر دیکھا تھا، کانٹا کونٹا تو نہیں ہے، کیونکہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کعبے کے اندر پیدا کیا. یہ ہمارے ہیں. ہم نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ جو امام حاکم ہے نا انہوں نے غلط کہا ہے. وہ اس لیے غلط کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ ساری احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. حد تواتر مثلا آپ رفع الدین کے حدیث پڑھیں گے، بڑی حدیثیں آ جائیں گی، 200 حدیثیں آ جائیں گی. ہم کہیں گے حد تواتر. تو گل سمجھ آ گئی؟ متواتر حدیث. میں نے ابھی آپ کو صرف 2 حدیث سنائی ہیں، ایک کیا کہتے ہیں صحیح مسلم کی، ایک مستدرک حاکم کی. اس کے علاوہ حدیث دکھا دے، تواتر کہاں سے آنا ہے؟ اس کو وہم نہیں ہوا امام حاکم نے ڈنڈی ماری ہے. امام حاکم نے ڈنڈی ماری ہے. اور کچھ جو تھے نا بڑے جو حدیث کو کھنگالنے والے تھے وہ کہتے ہیں حاکم نے نا آخری وقت میں اس کا دماغ نہیں تھا، اس میں بہت سی حدیثیں اس نے بیکار لکھی ہیں. اگر یہاں پر ہی مان لیا جائے جو ابھی اس نے کہا ہے کیسے کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں تواتر تک، تو تواتر دکھاؤ نا. ہماری کتب ہے نا، ہماری کتب ہے. دکھاؤ صحیح مسلم میں، دکھاؤ صحیح مسلم میں، دکھاؤ ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، کسی میں دکھاؤ. نہیں ہے. اس لیے مولود کعبہ جو کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اہل سنت کا کوئی عقیدہ نہیں کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. پہلی بات. اہل تشیع حضرات کہیں گے یہ خانہ کعبہ دراڑ پہ ہی جڑا او خانہ کعبہ دراڑ پہ ہی اتھے ہی سی. وہ انے ہو تسی کدی کلی اکھڑی ہوئے نا تو اتھوں بھی انج لگدا کچھ بنیا ہے، کوئی تصویر بن گئی ہے. اور دراڑ پینا جو تانوں ہی صرف نظر آندی ہے وہ حدیث ہے، وہ نبی کریم کا فرمان ہے، کہیں لکھا ہے دکھاؤ. دراڑاں دے اوتے کہانیاں سنائی جاندے نے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ دراڑاں دے اوتے ہی کہانیاں سنائی جاندے نے. تو اس پر اب میں نے آپ کو سنایا ماخذ، میں نے سنایا آپ کو بنیاد، ریفرنس. ٹھیک ہے، جہاں سے چیز نکلتی ہے وہ ہے بنیاد. ٹھیک ہے، قرآن میں 3 جگہ شراب کا ذکر آیا. پہلی جگہ آیا کہ اس میں کچھ فائدے کچھ نقصان ہے. دوسری جگہ آیا کہ جب نماز کا وقت ہو اور نماز پڑھے تو پھر شراب نہیں پینی. تیسری دفعہ آیا کہ کیا تم بچ جاؤ گے. 1 2 3 شان نزول تینوں دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شان نزول ان آیات کی تینوں دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس شراب کو بند کروانے میں ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم نے شان نزول دیکھی تو پتہ یہ چلا کہ اس میں معاملہ کن کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. میں نے ایک بندے سے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ امام حاکم نے جو بات کی ہے نا وہ غلط کی ہے. یا تو ہمیں حدیث تواتر سے دکھائی جائے کہ کعبے میں حضرت علی رضی اللہ پیدا ہوئے ہیں، فلاں 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 نے کہا. اب میں نے آپ کو ماخذ بتایا، 2 حدیثیں سنائی کہ کون کس کی ہے، صحیح مسلم کی ہے کہ حکیم بن حزم پیدا ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مستدرک حاکم کی ہے کہ حضرت حکیم بن حزم پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے آپس میں اندر سے نکالا گیا کہ نہیں جی امام حاکم نے کہا کہ ان وہم ہے، وہم امام حاکم کو ہے. یہ میں کیوں یہ بات کہی؟ جب ہمارے پاس ماخذ آ جاتے نا، نیچے علماء کرام کی بحث چھڑی ہو، کوئی کہتا پیدا ہوا، کوئی کہتا نہیں پیدا ہوا، کوئی کہتا اے پیدا ہوا، میں اس کو نہیں دیکھتا. میں دیکھتا ہوں مجھے حدیث کیا کہتی ہے. جب حدیث میں ہی نہیں آیا اور تواتر سے موجود ہی نہیں، علماء کی کرام کی بحث اس وقت فضول ہو جاتی ہے میرے نزدیک. کیونکہ میں حدیث کو مانوں گا. کس کو مانوں گا؟ حدیث کو مانوں گا. ہم جب پڑھتے نا فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب اور 10 کتابوں کے بھی نام آ جائیں، یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات
ایک ہی راوی ایک ہی حدیث، لیکن جب سب محدثین کی شرائط پر پوری آتی ہے وہ ہر کتاب میں لے آتے ہیں. بندہ کہتا ہے 10 کتابیں جائے بھائی راوی کوئی ہے، راوی ایک ہی ہے. چلیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحیح مسلم اور مستدرک کے حاکم میں آیا کہ حضرت حکیم بن حزم جو تھے یہ پیدا ہوئے، اور جو کہتے ہیں کہ دراڑ دروڑ ہمیں دراڑ دروڑ کا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں. ہانے کہا بھائی دراڑ چ پہ گئے تھے پیدا ہوئے سن، کوئی ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے نہ نبی نے فرمایا. نمبر 2 بات، حضرت حکیم بن حزم واقعہ فیل سمجھتے ہیں؟ ہاتھی والا واقعہ جو دنگ ہوئی سی، واقعہ فیل سے 12 یا 13 سال پہلے پیدا ہوئے، 12 یا 13 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتحیۃ وسنا یہ عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں. جس سال یہ ہاتھی آئے اس سال حضور پیدا ہوئے. 13 سال عمر میں حکیم بن حزم بڑے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 30 سال بعد پیدا ہوئے. یعنی حضور کی عمر کتنی ہوئی؟ 30 سال جب حضرت علی پیدا ہوئے. اس لیے 13 رجب المرجب کو کہا جاتا ہے. کوئی 2 قول ہیں، ایک یہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں جس مہینے میں سرکار پیدا ہوئے تھے ربیع الاول میں پیدا ہوئے. اب بات سمجھ میں آ گئی. حکیم بن حزم 12-13 سال اور یہ 30 سال چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے جی. عمر لکھنے کی وجہ یہ ہے حضور نے ابھی باقاعدہ نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا جب حضرت علی پیدا ہوئے. حکیم بن حزم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بھی اس وقت تھے. ایک نے بحث کی، کہنے لگا نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی ہو. حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے. نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے. بالکل ٹھیک ہے، کون انکار کرتا؟ ہمیں بتایا گیا عالم ارواح میں سب سے وعدے لیے گئے. بالکل ٹھیک ہے، نبیوں سے وعدے لیے گئے. جب ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑی سی الجھن ہو جاتی ہے. الجھن یہ ہوتی ہے یہ ہمیں عقیدہ حضور نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ حضور نے دیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد بنایا جب قرآن و سنت ہم پر. میں نے ایک سوال کیا، میں نے ایک سوال پٹ اپ کیا. میں کہا ہمارے نبی نے سب سے پہلے کس کو مسلمان کیا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اور کس عمر میں کیا؟ چھوٹا سا سوال ہے آپ ساروں کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمر میں سب سے پہلے مسلمان کیا اسلام کی دعوت پر؟ تو بتائے گا جی؟ تو اس سے پہلے نبی نہیں تھے. اب دوسری اس میں بات آ جاتی. بیٹا میری باتیں غور سے سنا، اس میں مجھ سے پوچھ لیں، بحث نہیں کرنی، سوچنے کا مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری شدید ترین خواہش ہے میری وجہ سے کوئی گمراہ نہ ہو. میں کل قیامت والے دن جواب نہیں دے سکتا، مجھ سے پوچھ کے جانا، مجھ سے پوچھ کے جانا. تو ایک بحث ہو رہی تھی، اس جگہ نبی ہوتا ہے، اور اکثر شیعہ کہتے ہیں نا تمہارے جو تھے تمہارے بڑے حضرت ابو بکر اور عمر 40 سال بعد مسلمان ہوئے. تو میں وہاں پر سوال پٹ اپ کر دیتا ہوں. تو ہمارے نبی نے یا تمہارے نبی نے، ہمارا نبی تو ہمیں معلوم ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ اس نے کب مسلمان کرنا شروع کیا تھا؟ ایک میں نے سوال کیا، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے کس کو مسلمان کیا؟ کہنا حضرت علی علیہ السلام کو. میں کہا پہلے مشرک تھے. کیا تھے جن کو مسلمان کرنا پڑا؟ پہلے کیا تھے؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پہلے کیا تھے جن کو مسلمان کرنا پڑا؟ کیا پہلے مسلمان تھے؟ نہیں تھے تو کیا تھا؟ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مسلمان کس کو کیا؟ کافر تھے، مشرک تھے. فرض ہو گیا اب کہ حضور نے اعلان نبوت کر دیا، کہا کہ اب نہیں مانو گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. پہلے کیا تھے؟ بھائی سارے مشرک تھے. یہ کون سی بات ہے؟ وہ سارے مشرک تھے بابا، یہ کون سی بات ہے؟ آگے چلتے ہیں سمجھانے کے لیے. سورۃ اعراف 28 آیت نمبر ہے. سورۃ اعراف 28 آیت ہے. اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے. اے حبیب تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟
قرآن کی اس آیت سے جو شان نزول ہے اس آیت کی، عورتیں جو تھیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی، ننگا طواف کرتی تھی، ننگا طواف کرتی تھی، اور کبھی کوئی چپل آ لیندی تھلے، بس نہیں گل سمجھ لینا۔ شان نزول اس آیت کی یہی ہے کہ ننگا طواف کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، وہاں پر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، کوئی بھی نہیں کرتا تھا، کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ 360 بت خانہ کعبہ میں موجود ہے، 360 بت خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اور سب ان کا تقرب چاہتے تھے۔ مشرکہ تھے، یہ مشرکہ تھی جو چاچا ابو طالب کی بیوی تھی حضرت فاطمہ، مشرکہ تھی۔ حضرت حکیم بن حزم کی والدہ مشرکہ تھی، کافر تھی۔ جس وقت یہ طواف کر رہی تھی بچہ پیدا ہوا۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اس وقت فضیلت کا باعث نہیں، فضیلت کا باعث ایمان لانا ہے، فضیلت کا باعث ایمان لانا ہے۔ میرے نبی کا کوئی فرمان ہو کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا کیا شان ہے، تو پھر میں مانوں۔ پیدا ہونی ہوتی تو فاطمہ ہو جاتی، حضور خود ہو جاتے۔ اگر فضیلت کا باعث تھا تو سرکار خود ہو جاتے، لیکن فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ کہتے کہ 70 کے قریب انبیاء کرام، کتابوں میں لکھا جاتا ہے 70 کے قریب انبیاء کرام خانہ کعبہ کے نیچے دفن ہے، کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن وہ بھی فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ فضیلت میرے امام الانبیاء ہے، وہ دفن ہونے کے بعد بھی فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ جنت البقیع والے جو وہاں پر دفن ہیں، جنت البقیع میں سرکار کے ساتھ، ان کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے نا حضور، ان کی کریں گے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں یار جنت البقیع میں دفن ہونا ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ سوچ ہے، میں جہاں مرضی مر جاؤں، جہاں مرضی مر جاؤں، میرا اللہ مجھے جنت البقیع میں پہنچا دے گا۔ ویسے ہی ان میں آگے نہیں جانتا، آگے چھوڑ، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے جب اس وقت خانہ کعبے کا طواف ہو رہا تھا، بچے پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ مشرکہ عورتیں کیا تھی؟ شرک کرنے والی۔ بیٹے مسلمان تو تھی ہی نہیں، تو پیدا ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ان کی فضیلت تو ہوتی نہیں ثابت، کیا ہم کہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہو؟ صحیح بخاری 4363 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جب 9 ہجری میں بھیجا نا کہ بھئی اب جا کے تم اعلان کرنا ہے اس بات کا کہ اس سال کے بعد، اب جب تم آگے نا حج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا اور نہ ہی ننگا طواف ہوگا۔ کب کیا؟ 9 ہجری میں، اس سے پہلے ہو رہا تھا، اس سے پہلے ننگا طواف ہو رہا تھا۔ ہمیں بیٹے ہنٹ چاہیے، ہم لمبی چوڑی کہانی نہیں کہ بھئی یار کیڑا کیڑا کرتا سی کیڑا کیڑا نہیں کرتا سی۔ اگر کوئی ہوتا تو حضور تفصیل بتاتے، اللہ مگر یہ حضور نے بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہ تصور کر لیا ہوا ہے، عقیدہ رکھ لیا ہوا ہے کہ حضور اس وقت کے نبی ہیں، بشری تقاضے میں کہ نور میں۔ کیا حضور اس وقت بشریت میں آگے ہوئے تھے کہ نور میں تھے؟ جب وعدے لیے گئے بیٹے اس وقت بشری تقاضے میں تھے کہ نور میں تھے؟ تحقیق کرتے ہیں آگے، اب یہ بحث چلتی ہے۔ تو اس لیے میں نے ثابت یہ کیا قرآن و سنت سے کہ مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، کوئی تواتر سے حدیث موجود ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ اہل سنت کی کتابوں سے، اہل تشیع کی کتاب تو میں مانتا ہی نہیں نا، کیونکہ میں یہ کہا کرتا ہوں، میں نے سنا اپنے بڑوں سے، میں نے اس کو سنایا، اس نے سنایا، اس کو سنایا، اس نے آگے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سند بنی، یہ والے لوگ کیا بنے؟ سند، راوی میں، راوی یہ ایک چین بنی اس بات کی کہ حضور نے یہ فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہمارے بڑوں نے یہ فرمایا، ان کی چین بنتی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق یا امام باقر یہ امام ہیں، نبی کے نبوت کے مقام پر ہیں، ان کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جیسے رسول اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اور ان کے ساتھ جو راوی ہیں وہ ہے کوفی، کیا ہے؟ کوفی راوی،
جن کا سما ہی ثابت نہیں ہے حضرت امام جعفر سے. یہ ایک من گڑت کتب ہے، یہ ایک من گڑت کتب ہیں جن کا امام جعفر اور باقر سے تعلق ہی نہیں. امام جعفر اور باقر چھوڑے 12 کے 12 ائمہ جو ہوں گے نا، انہوں نے کسی نے بھی امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. 12 خلفاء کی بات ہوگی، امام ہے ہی نہیں. مولا علی نے نہیں کیا، مولا علی نے نہیں کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ان کے عقیدے کے مطابق غدیر خم کے مقام پر حضور نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ ولایت کی بات تھی، ٹھیک ہے، مولا ہے، سب کے مولا ہے، لیکن یہ اعلان امامت نہیں تھا. 30 کے قریب راوی تو ہماری حدیث کے ہیں نا، ہم نے سنا. اگر ہم نے سنا اور ہمارے ہی صحابہ منکر اعلان ہو جائیں تو کافر نہ ہوئے. ٹیکنیکلی بات سمجھیے. اگر حضور کی بات سن کر جتنے راوی تھے، جتنے وہاں موجود تھے، انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، بعد میں بعد از وصال نبی بیعت نہیں کی تو مسلمان رہے. نمبر 2 ٹیکنیکلی بات سمجھیے. اور اگر حضرت علی نے کی ہی نہیں امامت تو مسلمان رہے. انہوں نے بھی قرآن و سنت کا انکار کیا، جس کا مطلب یہ ہے اسلام کے ساتھ مخلص نہیں. یہ کوئی اور دائرہ ہے، ہمارا دائرہ نہیں ہے، ہمارا دائرہ نہیں. ہمارے نزدیک حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں. ہمارے نزدیک حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، پہلے نہیں ہیں. نہ روحانی، نہ سیاسی، نہ کچھ، سب بکواس. روحانی طور پر بھی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، روحانی طور پر، سیاسی طور پر، ایمانی طور پر سب سے زیادہ حضرت ابو بکر. اور یہ لوگوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ کرام نے چنا ہے. صحابہ کرام قرآن و سنت پر تھے، قرآن و سنت نہیں چن لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں نے بیان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے ظاہر اعلان سے پہلے کسی کو مسلمان کیا؟ بالکل نہیں. تو اس لیے سارے کے سارے مشرک تھے. قرآن تو یہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو راستہ دکھایا، امام الانبیاء بنا دیا. میرا اپنا عقیدہ ہے اس معاملے میں. کچھ باتیں پتہ نہیں چلتی بیٹے، آہستہ آہستہ پتہ چلتی. ہم یہ کہہ دیا جائے نا کہ حضور کو بھی پہلے ہی معلوم تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، یا یقین کی حدوں تک تھا، تو سمجھ نہیں آتا. کیونکہ ہم نے یہ کہا، ہمارا یہ عقیدہ ہے علم حضور کا بھی مکمل اس وقت ہوا جب قرآن کی آخری آیت اتری. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا علم غیب پر کہ حضور کو علم غیب ما کانا وما یکون تھا. آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کریم کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں مجھے غیب کا علم نہیں ہے. قرآن یہ فرماتا ہے اے محبوب فرما دیجیے میں غیب کا علم نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا یہ تب تک آپ فرماتے رہے، تب تک آپ فرماتے رہے جب تک قرآن کی آخری آیت نہیں اتری، اور جس وقت اتر گئی اس کے بعد کبھی نہیں فرمایا، اس کے بعد کبھی نہیں فرمایا کہ مجھے کچھ علم نہیں. کیونکہ جب قرآن اتر گیا تو بیان الکلی شے ہر چیز واضح ہو گئی. تو ہم نے کہا ما کانا وما یکون. آپ کو جتنا معلوم ہے جنت میں پہلے خوراک ہم نے کیا کھانی کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. مقام شفاعت پر حضور کیسے کھڑے ہوں کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. قبر کے سوالوں کا کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. حشر کے دور کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. معراج کر کے کہاں پر گئے کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. تو نبی کو باہر نکال دیں آپ کا ایمان ہی نہیں رہتا. اور اگر ہم ایمان کی بات کریں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کس کا نام ہے؟ اندر کی تصدیق کا. آپ کے اندر ہی ہے سب کچھ بھائی، اللہ بھی اور رسول بھی، باہر نہیں ہے، آپ کے اندر کے ایمان میں ہے. ایمان میں جس قدر شدت ہوگی اس قدر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی. شدت کا مطلب ہے محبت، محبت کا مطلب ہے سنت، اور جو سنت پر نہیں وہ نبی کا دیوانہ ہی نہیں. سب بکواس ہے، بغیر نماز کے ولی سب بکواس ہے، داڑھی کے بغیر ولی سب بکواس ہے. نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہی چہرہ پسند ہے اپنے نبی کا، یاد رکھیے گا. اگر اس کی شکل کے مطابق شکل نہیں نہ بنا سکتے تو باہر نکل جائیں. آپ کھیل کے میدان میں ہیں ہی نہیں. آپ لاکھ کہیں لوگوں کا یہ ہے یہ ہے یہ ہے، سب بکواس ہے. پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو مجاہدے میں ڈالا گیا. آپ آرام سے روٹیاں بانٹنے کے لیے آئے ہوئے یہاں پر، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری نہیں. آپ کو مجاہدے میں ڈالا گیا، بن کر دکھاؤ کچھ، کر کے دکھاؤ کچھ. لیکن دھیان سے، میں نے آگے بتایا اگلا دور اسلام والا نظر نہیں آ رہا. بہت احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ. اب جو آگے جو گھومنے لگا نا چکی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ، کیونکہ ہم لوگ
ہماری نا پوزیشن بہت خراب ہے. ہم چندوں اور بندوں تک محدود رہ گئے نا. مسجد میں چندے ہوں گے ٹھیک ہے, پیر کے چندے ہوں گے تو ٹھیک ہے, اور پیروں نے تو علماء نے آگے بیان نہیں کرنا, تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. اس لیے صحیح بخاری 2538 حضرت حکیم بن حزام نے حضور سے پوچھا ایمان لانے کے بعد, سرکار میں ایمان تو لے آیا, میں نے نا ایام جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے, 100 غلام آزاد کیے تھے, 100 غلام بانٹے تھے, سرکار مجھے اس کا ثواب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تجھے پچھلی نیکیوں کا بھی ثواب ہوگا, گناہوں کا نہیں. پھر ایک تفسیر ابن کثیر میں شاید پڑھ رہا تھا, تو اس میں یہی پوچھا حضرت حکیم بن حزام نے کہ سرکار میں نے پیچھے نا ایام جاہلیت میں بہت نیکیاں کی ہیں, اس کا مجھے فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا فائدہ یہی تو ہوا ہے کہ تجھے ایمان مل گیا. حضور نے فرمایا نا بخیل جنت سے دور, اور کیا کہتے ہیں گنہگار صحیح جنت کے قریب ہے. گنہگار صحیح جنت کے قریب ہے, اور بخیل مومن جنت سے دور. کس لیے فرمایا؟ مومن بخیل نہیں ہوتا, لگانے والا ہوتا. نہ آپ اپنی زندگی لگا رہے دین پر, نہ پیسہ لگا رہے ہیں, نہ وقت دے رہے, کریں گے کیا؟ بخیلو کرو گے کیا؟ ابھی سوچنے کا وقت ہے نہیں کہ اب سوچنا پڑے گا کہ چلوں یا نہ چلوں, چھتر کھا کے چلنا جائے, بیمار ہو کے چلنا جائے, بسترے مرگ پر پڑھ کے چلنا ہے, سوچنا ہے. تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. ایسے 365 دن تیرے گزر جاتے, کرتا کیا تو؟ اب میں نے جتنی باتیں کی آپ کو سمجھ میں آئی. مولود کعبہ حضرت حکیم بن حزام ہے, ان کے بارے میں روایت ٹھیک ہے, صحیح روایت میں آتا ہے. دوسری بات, کعبے میں پیدا ہونا کوئی افضلیت کا باعث نہیں ہے. جب پیدا ہوئے تھے یہ مشرک لوگ تھے, حضور نے ہی ایمان دینے کی بات کی. ظاہراً اعلان نبوت کے بعد حضور نے سب کو مسلمان کیا, اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. اگر کوئی پہلے فوت ہو گئے تو بڑے مشرک تھے. ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ جنتی ہیں. کس لیے عقیدہ ہے؟ کہ ہم نے کہا کہ حضور نے فرمایا میں پاک پشتوں اور رحموں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے, چاچا ابو طالب کے بارے میں نہیں. کن کے بارے میں؟ حضور کے والدین کے متعلق کہ آپ نے فرمایا کہ ہم پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے والدین کیا ہے, باقی کسی کے متعلق نہیں ہے, حدیث ہی نہیں ہے. اس سے پہلے جو تھا تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بیٹے اگر اس سے پہلے سارے مسلمان تھے تو باقی کرنا کیا تھا؟ ہاں یہ ضرور تھا وہ لوگ جو تھے ان میں سے کوئی پسند نہیں کرتا تھا یا مجھے بت پرستی پسند نہیں ہے, یہ اپنی جگہ پر, لیکن اللہ کو پانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ اس پر کوئی کتاب تو اترتی نہیں نا تھی. یہ ضرور تھا کہتے تھے ابو بکر اور عمر نے ایام جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی, کبھی شراب نہیں پی. اس دور میں بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر نے ہماری حدیث کے مطابق کبھی شراب نہیں پی, اور ہمیں ان کے صدقے میں اللہ بچائے. اللہ ہمارا سینہ بڑا کر دے کہ ہماری نظر حضور پر ٹکی ہو, صحابہ کرام پر ٹکی ہو, ہمیں کوئی اور نظر نہ آئے. کڑی منڈے ہوندے نا کہندے مینوں اودے نال پیار ہو گیا, مینوں اودے نال پیار ہو گیا, میں اودے عشق وچ مبتلا, میں اودے عشق مبتلا. اور یاد رکھو اللہ نے عشق کرنے واسطے اپنا محبوب دیتا ہے. کہندا ادھر ادھر دا عشق نہ کرو, اپنے میرے محبوب نہ کرو. عشق کرنے واسطے کوئی کڑی منڈا نہیں جے باجی. کون ہے؟ اگر تانوں محبوب پسند نہیں تو پھر سب کچھ ذلیل ہو گے. عشق کرنے کے لیے کون ہے؟ محبوب خدا, وہ ہے محبوب خدا. رب چاہتا اس کی رضا, نفس و شیطان سے لو بچا, بس یہی ہے مدعا. کشش اپنی دو زیادہ, دم بدم پائیں کمال, پاس بلواؤ دکھاؤ یا رسول اللہ جمال. السلام علیکم.